ہدایت کے پہلو سے چھٹی صدی عیسوی انسانی تاریخ کے لیے ایک سیاہ رات کی حیثیت رکھتی ہے۔ باقی دنیا میں تو پہلے ہی شرک غالب تھا، لیکن دنیا کے مرکز میں 2500 برس پہلے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو شمع جلائی تھی اور جس نے صدیوں تک دنیا میں نور ہدایت کو روشن کیے رکھا، اب بجھنے کے قریب تھی۔ یہود اپنے اخلاقی زوال اور بے روح دینداری کے باعث بدترین جرائم کے مرتکب ہوئے اور خدا کے غضب کا شکار ہو چکے تھے۔ نصارہ کے دعوتی جذبے نے رومی سلطنت کو شکست دی، مگر خود وہ رومی یونانی دیومالا سے شکست کھا گئے۔ توحید کی دعوت کو تثلیث پہ بدل کر وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب خدا کے غضب کا شکار ہو جانے اور ہدایت پا کر گمراہ ہو جانے والوں سے مایوس ہو کر انسانیت زبان حال سے بدست دعا تھی کہ اسے سیدھی راہ دکھائی جائے۔ 7ویں صدی کے آغاز پر رب العالمین کی رحمت نے انسانیت کی اس التجا کو شرف قبولیت عطا کیا اور تمام انسانیت کو اپنی رحمت سے نوازنے کا فیصلہ کر لیا۔ مکہ کی بے آب و گیا سرزمین پر جہاں بارش کم ہی ہوا کرتی تھی، خدا کی رحمت ٹوٹ کر برس پڑی۔ خدا نے آخری دفعہ اہل زمین کو مخاطب کر لیا۔ حضرت ابراہیم کی داستان کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر وادی میں بسایا تھا۔ عرب کا علاقہ چونکہ ایک بنجر صحرا تھا، اس لیے عظیم عالمی سلطنتوں کے پڑوس میں ہونے کے باوجود یہ علاقہ بڑی طاقتوں کی دسترس سے محفوظ رہا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد یہاں وقت کے ساتھ ساتھ پھلی پھولی اور تمام عرب میں پھیل گئی۔ عرصے تک یہ لوگ اپنے جد امجد حضرت اسماعیل کے مذہب اسلام اور توحید کی سیدھی شاہراہ پر گامزن رہے، مگر پھر ایک وقت آیا کہ یہاں بھی شرک پھیل گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ جو زمین پر خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا، ایک بت کدہ بن گیا جہاں سینکڑوں بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ عرب میں کوئی مرکزی سیاسی نظم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آزاد قبائلی علاقہ تھا جسے بیت اللہ کی مرکزی حیثیت نے ایک معاشرتی اور مذہبی بندھن میں جوڑے رکھا تھا۔ اسی مقدس گھر کی زیارت اور حج و عمرے کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم کے زمانے سے لوگ تمام عرب سے مکہ آتے تھے۔ عربوں کو شعرگوئی میں مہارت کے سوا کوئی علم و فن نہیں آتا تھا۔ وسائل کی انتہائی کمی کی بنا پر عرب میں مسلسل بدامنی، لوٹ مار اور جنگ و جدل کا ماحول رہتا تھا۔ ان حالات میں حج و عمرے کی عبادت کو ممکن بنانے کے لیے 4 مہینے امن کے مقرر کیے گئے ہیں، جن میں ہر طرح کی جنگ و جدل ممنوع تھی۔ حج کے انہی ایام میں امن کی وجہ سے دیگر سماجی، معاشی اور ثقافتی سرگرمیاں وجود میں آتی۔ مکہ کی اسی مرکزی حیثیت کی بنا پر وہاں مقیم قبیلہ قریش کو عرب میں مذہبی پیشوائی کا مقام حاصل تھا۔ قریش تجارت پیشہ لوگ تھے۔ عرب کے مذہبی پیشوا ہونے کی بنا پر ان کے تجارتی قافلے ہر موسم میں بلا خوف و خطر شام، یمن اور دیگر علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ حج کے موسم میں تمام عرب کے لوگ ان سے اپنی ضرورت کی اشیاء کی خرید و فروخت کرتے۔ یوں قریش کو سرزمین عرب میں قیادت، دولت، امن، غرض و تمام نعمتیں ملی ہوئی تھیں جن کا تصور باقی عرب کے لیے بہت مشکل تھا۔ یہی وہ قبیلہ قریش ہے جس کے خاندان بنو ہاشم کے ایک انتہائی قابل احترام تاجر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روح القدس جبریل امین وہی لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا گیا۔ آپ کو دیا گیا پیغام وہی تھا جو پچھلے پیغمبروں کو دیا گیا تھا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اور شرک کی نفی۔ آپ کی قوم میں 2000 برس سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ان میں آخرت کے تصورات بڑے مبہم ہو چکے تھے، اس لیے توحید کے ساتھ آخرت بھی آپ کی دعوت کا بنیادی جز بن گئی۔ پھر یہ کہ آپ کے اوپر نبوت و رسالت کا سلسلہ
ختم ہو گیا اور آپ کے پاس صرف قیامت کو آنا تھا، اس لیے قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا بھی آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ آپ ایک رسول بھی تھے جس کی قوم کا فیصلہ آپ کی دعوت کے ساتھ ہو جانا تھا، اس لیے قوم کو صاف بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائی تو پچھلی اقوام یعنی قوم نوح، عاد و سمود، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون کی طرح مارے جائیں گے۔ ایک خدا کی عبادت اور آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا ہدف بنانے کے ساتھ آپ اعلیٰ اخلاقی رویوں کی تلقین کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی اخلاقی مطالبہ عدل یعنی لوگوں کو ان کا حق پورا پورا دینا تھا، دوسرا احسان یعنی لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، اور تیسرا رشتہ داروں پر خرچ اور ان کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ اس کے ساتھ آپ نیکی اور خیر کے ہر کام کی طرف بلاتے اور ہر طرح کی اخلاقی برائی سے بچنے کی تلقین کرتے، خاص طور پر زنا و بدکاری اور لوگوں کی جان، مال، آبرو کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کی تلقین آپ کی تعلیمات کی بنیاد تھی۔ ان کے علاوہ آپ نے اپنی دعوت کی سچائی کے دلائل بھی پیش کیے۔ یہ سب کچھ آپ پر نازل ہونے والے کلام قرآن مجید میں بیان ہوا ہے جو آج تک ہمارے پاس بعین ہی موجود ہے۔ انسان کی کہانی میں توحید، آخرت اور نبوت کے حق میں جو عقلی، فطری اور تاریخی دلائل بیان کیے گئے وہ اصلاً قرآن مجید نے انہی اہل عرب کے سامنے رکھے تھے، مگر قریش مکہ کی لیڈرشپ نے اپنے تعصبات اور معاشی مفادات کی بنا پر ان دلائل کے سامنے سر جھکانے کے بجائے بدترین مخالفت شروع کر دی۔ البتہ نوجوان اور کمزور طبقات اس دعوت پر ایمان لاتے رہے اور ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایک وقت آیا جب قریش پر حق اس طرح واضح ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں بچا، اور واضح ہو گیا کہ ان کی تمام تر مخالفت ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یثرب ہجرت کا حکم مل گیا، جہاں کے لوگوں نے کچھ عرصے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ قریش کی لیڈرشپ کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ان کو ان کے کفر کی سزا اسی دنیا میں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا سچا نبی ہونے کے بیشتر قرآنی دلائل ہم نے انسان کی کہانی کی پچھلی اقساط میں پیش کر دیے تھے۔ اس ضمن کی ایک دلیل بہت اہم ہے جو ہم آج ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ یہ دلیل آپ کو دی گئی کتاب قرآن مجید کی ہے، جو اپنی ذات میں خدائی کلام ہونے کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ کوئی معقول آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس بات رسالت کی اس دلیل کو قرآن مجید دو پہلوؤں سے ہمارے سامنے رکھتا ہے، جسے حضور کی زندگی کے مکی دور کے ساتھ ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا پہلو وہ ہے جسے قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے: تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔ قرآن مجید کی اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم علامہ اقبال کی مثال کو لیتے ہیں، جو مسلمانان بر صغیر کے ایک بہت بڑے لیڈر اور بہت غیر معمولی شاعر تھے۔ ان کی شاعری کے متعدد مجموعے ہیں، جن میں سے بانگ درا پہلا ہے جو اردو زبان میں ہے۔ آپ اقبال کی اس کتاب بانگ درا کو پڑھیں گے تو آپ کو ترانہ ہندی جیسی مشہور نظم میں یہ شعر ملے گا: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اسی بانگ درا میں اقبال اس سے بالکل مختلف بات وطنیت نامی نظم میں کرتے ہیں، جہاں وہ وطن کی محبت کو بت پرستی جیسا جرم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، جو پیرہن اس کا ہے
وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ بلا شبہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے کہ ایک طرف وطن کی اتنی محبت اور دوسری طرف وطن کی اس محبت کو بت پرستی کہا جا رہا ہے، مگر ہم اس تضاد کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ بانگ درا کے ابتدائی حصے کی شاعری میں ہمیں نیا شیوالا، ہمالا، ہندوستانی بچوں کا گیت، ترانہ ہندی اور تصویر درد وغیرہ جیسی نظمیں ملتی ہیں، جن میں اقبال وطن کی محبت کے گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاہم اس کے بعد بہت سے واقعات اور حالات ایسے پیش آئے کہ اقبال قومی وطنیت کے بجائے امت مسلمہ کے ترجمان بن گئے۔ چنانچہ ایک طرف انہوں نے وطنیت جیسی نظمیں لکھ کر قومی وطنیت کے تصور پر شدید تنقید کی، اور دوسری طرف اسی بانگ درا میں طلوع اسلام اور خضر راہ وغیرہ جیسی نظمیں شامل ہیں جو امت کے درد میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اقبال کے افکار میں ہونے والا یہ ارتقاء صرف اقبال تک محدود نہیں۔ اس دنیا کا ہر مفکر، دانشور اور لیڈر اسی تجربے سے گزرتا ہے۔ اس کے افکار و خیالات و نظریات میں مسلسل ارتقاء ہوتا ہے۔ اکثر اس کی پچھلی بات اگلی بات سے مختلف بلکہ متصادم ہوتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربع صدی کے طویل عرصے تک اپنی دعوت لوگوں میں پیش کی، مگر اول تاخر آپ کے نظریات میں کوئی تبدیلی اور ارتقاء اور آپ کی دعوت میں کوئی اختلاف و تضاد نظر نہیں آتا۔ آپ کی دعوت پہلے دن بھی توحید و آخرت کی تھی اور آخری دن تک یہی رہی۔ نجات کا جو معیار انہوں نے پہلے دن پیش کیا تھا، آخری دن تک وہی معیار رہا۔ خود کو پہلے دن نبی اور رسول کہا اور آخری دن تک یہی کہتے رہے۔ جو مکہ میں کہا وہی مدینہ میں کہا، جو کمزوری میں کہا وہی پورے عرب پر غالب آ جانے کے باوجود کہا۔ قرآن مجید کو اول تا آخر پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اس میں کہیں کوئی تضاد ملے گا، نہ اس میں خیالات کا کوئی ارتقاء ملے گا۔ حالانکہ جن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے وہ مسلسل بدل رہے تھے۔ ہر موقع پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا، جس میں اس صورتحال کے لحاظ سے بات کی جاتی تھی۔ مگر 23 برس کے بعد جب یہ قرآن مکمل کتاب کی شکل میں سامنے آتا ہے تو اس ضخیم کتاب میں خیالات کی وحدت اس شان سے نظر آتی ہے کہ ڈھونڈے سے بھی نظریات کا کوئی تضاد اور اختلاف نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید خدائی کلام ہے اور خدا کا علم کامل ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ ارتقاء، اور نتیجتاً خدا کی بات میں کوئی تضاد کبھی نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ساری زندگی علمی، فکری، سیاسی معاملات، ہر طرح کے انفرادی اور اجتماعی حالات، اقوام و ملل کے واقعات اور انفس و آفاق کے مشاہدات پر گفتگو کرے اور اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ کام صرف پیغمبر کر سکتے ہیں جن کی زبان سے خدا بولتا ہے۔ حضور کی دعوت میں یہ معجزاتی پہلو اس دوسری غیر معمولی چیز کے علاوہ ہے جسے ہم انسان کی کہانی میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل ایک تاجر تھے۔ آپ اپنے پیشے کی مشغولیت اور پڑھنے لکھنے کی استعداد نہ ہونے کی بنا پر سابقہ مذاہب کی تاریخ و روایت سے واقف نہ تھے، نہ دیگر علوم سے۔ مگر ایک روز اچانک وہ قرآن جیسی کتاب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں انفس و آفاق کی نشانیوں سے لے کر قدیم انبیاء اور آسمانی صحائف، غرض ہر چیز پوری صحت کے ساتھ زیر بحث آ گئی۔ یہ واقعہ اپنی ذات میں خود ایک معجزہ تھا، مگر کسی دعوت کے آغاز سے انجام تک اس میں کسی ارتقاء اور تضاد کا نہ پایا جانا اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ یہ کلام انسانی نہیں بلکہ الہامی ہے۔ انسان کی کہانی میں ہم حضور کی سچائی کے مزید شواہد اگلی اقساط میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان
اپنے آسمان سے نکل میری زمین پہ اتر اپنے آسمان